سيدنا حسين وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور خواہشات کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ ضرور جڑے رہیں گے، کیونکہ آج بنیادی طور پر ایک ایسا ہسٹوریکل پروگرام انشاءاللہ ہوگا کہ جو گتھیاں تاریخ کے اندر بہت سی الجھی ہوئی ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آج وہ گتھیاں سلجھائیں، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ ہیروئزم کے تصور کو چینج کیا جا رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ ہمارے ہیروز کو زیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ تاریخ اسلام کے، یوں کہیے کہ اسلام کے آسمان کے جو وہ ستارے ہیں جو ہمیشہ سے روشن تھے اور ہمیشہ روشن رہیں گے، ان کی تابناکی کو مدھم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بنیادی طور پہ ہم فاتح سندھ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کا تذکرہ کریں گے، یعنی تاریخ اسلام کے نامور جرنیل، قائد، فاتح اور بنو ثقیف کے چاند حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ ناظرین وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر سندھ کو باب الاسلام بنانے کا صحرا سجا۔ یعنی یہ جو اسلام سندھ کی دھرتی میں داخل ہوا ناظرین، یہ دراصل ان کی کوششوں، ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، جو میرے وجدان کے مطابق، اب یہ میں بات اپنی عرض کر رہا ہوں کہ میرے وجدان کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا ثمرہ ہے جو طائف والوں کو، جہاں بنو ثقیف بھی آباد تھے، ان کو ان کے ظلم و ستم کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے طائف میں آنکھ کھولی اور بصرہ میں امارت و حکومت کے گہوارے میں بچپن کے ایام ان گلی کوچوں میں گزارے ناظرین، ان گلی کوچوں میں گزارے جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکتیں عام تھیں۔ عین عالم شباب میں فارس کے امیر و حاکم بنائے گئے، فارس میں کرد قبائل کی سرکوبی کے لیے ایک فوجی مہم کے قائد مقرر ہوئے، اور نوجوان جرنیل حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے ان قبائل کی طاقت کو توڑ کر انہیں مطیع کر دیا اور شہر شیراز کی بنیاد رکھی، جسے فارس کا پائے تخت بنایا گیا۔ اس کے بعد 92 ہجری میں سندھ و ہند کی عسکری مہمات اور فتوحات کی باقاعدہ آپ نے قیادت کی۔ جوان سال غازی اور فاتح محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے فارس کے میدان جنگ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور سندھ و ہند سے ہوتے ہوئے واسط کے جیل خانے میں موت کی وادی کے شکار ہوئے، یعنی شہادت کا جام نوش کیا۔ سندھ و ہند میں محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی فوجی مہمات اور فتوحات کا دور ناظرین تقریباً 92 ہجری سے لے کر 96 ہجری تک محیط ہے۔ ان کی اولین زندگی کا آغاز میدان جہاد سے ہوا اور انجام بھی اسی پر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار پاک و ہند کے علاقے باب الاسلام سندھ پر قدم رکھا اور مختصر عرصے میں اپنی جرت، فراست، عسکری مہارت، بہادری، غیرت ایمانی، دینی حمیت، رواداری، نرم دلی، حسن سلوک اور حکمت و دانش سے یہاں آباد غیر مسلموں کو بے حد متاثر کیا، اور ان کے سروں کو نہیں، یہ مجھے کہنے دیجئے، ان کے سروں کو نہیں بلکہ ان کے دلوں کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم علیہ رحمہ 711 عیسوی کے موسم
موسم خزاں میں دیبل پہنچے اور شہر کا مکمل طور پہ آپ نے محاصرہ شروع کیا، مگر راجہ داہر کی روش اب بھی نہ بدلی، بلکہ وہ اپنے پورے لشکر اور سپاہ کے ساتھ میدان جنگ میں اتر آیا۔ مارکہ جنگ کے باقاعدہ آغاز سے قبل محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے راجہ داہر کے نام، ناظرین یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک خط باقاعدہ ارسال کیا، اور اس کا بیشتر حصہ جو تھا ان قرآنی آیات سے معمور تھا جن میں حق و باطل کے مارکے میں اہل کفر اور باطل کے سرپرستوں کا انجام مکمل طور پہ ظاہر کیا گیا تھا۔ خط کے مندرجات میں ایک جملے میں یہ بھی تحریر تھا کہ تمہاری بدعمالیوں، بری عادتوں اور تکبر کی وجہ سے ہم تم پر لشکر کشی پہ مجبور ہوئے ہیں۔ کئی روز کے خونی مارکے کے بعد دیبل کا قلعہ فتح ہو گیا۔ داہر نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے حدود سندھ کے باہر سوراشتر کے علاقے میں کچھ پناہ لی، ناظرین یعنی کچھ کے علاقے میں پناہ لی، اور رمضان 93 ہجری میں ایک خونی مارکے کے بعد میدان جنگ میں کام میں آ گیا۔ اب یہ تو ہوا ناظرین ایک مختصر سا منظرنامہ۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی فوج اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک انتہائی سنہری ترین باب ہے۔ محمد بن قاسم خداداد صلاحیتوں سے مالا مال ایک جری جرنیل، ایک قابل منتظم اور ایک دور اندیش سیاستدان اور ایک عادل حکمران تھے۔ سندھ فتح کرنے کے بعد موجودہ نظام کو انہوں نے خراب نہیں کیا، بلکہ اندرونی معاملات کا انتظام یہاں کے مقامی باشندوں ہی کے سپرد کر دیا۔ برہمنوں کو ملکی انتظامات اور انصرام میں یعنی دخل دے کر مذہبی رواداری کو خوشگوار ماحول کے اندر تبدیل کر دیا۔ مال گزاری کے وصول کرنے کا حق بھی انہی کے ذمہ ڈال دیا۔ اس رعایت سے وہ لوگ نہ صرف اس سے خوش ہوئے بلکہ جگہ جگہ پہنچ کر محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے اس عفو درگزر اور حسن سلوک کا تذکرہ بھی کرتے تھے اور پرچار بھی کرتے تھے، جس سے اور لوگ بھی اطاعت گزاری پر آمادہ ہو گئے۔ یعنی ایک بہت ہی امن اور پرسکون یوں کہیے ایک تھیم کے اوپر جو ہے انہوں نے پورے معاشرے کے اندر جو ہے اس کو ترتیب دے دیا تھا۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ تھی ناظرین کہ بالجبر کسی کو مسلمان نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی آپ نے بنیادی طور پر دلوں کو جیتا ہے، بالجبر کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آگے جا کے میں آپ کو بتلاتا ہوں، یعنی راجہ داہر کے مارے جانے کے بعد جب سندھ کے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے تو محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے اعلان کروایا کہ جو شخص چاہے اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، ہماری طرف سے کوئی تعرض نہ ہوگا، یہاں تک کہ کوئی ایک مندر بھی آپ نے مسمار نہیں کیا۔ یہ بالکل جھوٹ اور غلط پروپیگنڈا ہے جو محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کے خلاف کیا جاتا ہے۔ نامور ہندو محقق، اب سن لیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا صاحب، یہ بیسیکلی جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں انہی کے سرخیل یہ کہہ رہے ہیں۔ نامور ہندو محقق ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی مذہبی رواداری، فراخ دلی، یہاں کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان فاتح محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے مفتوحوں کے ساتھ رواداری اور فیاضی کا سلوک کیا، ہندو پجاریوں اور برہمنوں کو مندروں میں پرستش کی آزادی فراہم کی، ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اصل تاریخی حقیقت تو ناظرین یہ ہے کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے سندھ فتح کرنے کے بعد باقاعدہ مذہبی رواداری اور عفو درگزری کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ یہاں کی غیر مسلم رعایا کو وہ مقام دیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اہل فارس کو دیا تھا۔ ان کے مندروں کی حیثیت ایران کے آتش کدوں کی طرح رکھی گئی۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فتح ایران کے بعد آتش قدے مسمار نہیں کیے، اسی طرح سندھ میں مندر بھی محفوظ رکھے گئے۔ یعنی جو لیگیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تھی وہی لیگیسی محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے سندھ کی دھرتی پر باقاعدہ ٹھو کی۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی ناظرین یہی وہ بے مثال رواداری ہے جس نے ابن قاسم کو سندھیوں کی نظر میں یعنی یوں کہہ لیجیے جو تعصب کی اینک لگا کر نہیں دیکھتے تھے محمد بن قاسم کو، ان کی نظر میں ایک نجات دہندہ اور محبوب حکمران بنا دیا تھا، جس کی ایک آواز پر یعنی جن کی ایک آواز پر ہزاروں افراد اپنی جان دینے کو تیار ہوتے تھے، اور ان سے بچھڑنے کا اس قدر غم تھا ان کو کہ ان کی تصویری یادگار مجسمے کی صورت میں باقاعدہ انہوں نے سندھ کی دھرتی کے اوپر قائم کی۔ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے سندھ فتح کرنے کے بعد بڑے بڑے شہروں میں ناظرین بہت سارے کام کیے، یعنی تعلیمی ادارے بھی آپ نے کھلوائے، آپ نے باقاعدہ اس کو تعمیر کروایا، آپ نے ہسپتال تعمیر کروائے، مساجد تعمیر کروائیں جن میں ائمہ اور خطبہ باقاعدہ آپ نے مقرر کیے، اور مسلمانوں کے حسن خلق کو دیکھ کر لوگ
لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. پھر میں کہہ رہا ہوں بائی ہک اور بائی کروک یہ کام نہیں ہوا, یہ تلوار کے زور پہ نہیں ہوا ہے, یہ صرف دلوں کو جیتا ہے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے. ناظرین, جس میں ایک بہت بڑی مثال ایک مسجد کی ہے جسے آپ دیبل کی مسجد کہتے ہیں, یعنی کراچی سے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی 37-38 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ دیبل کا ایریا آتا ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد آپ نے قائم کی جو بعد میں جا کے آثار قدیمہ نے جو ہے تلاش بھی کر لی تھی, جہاں 4000 مسلمانوں کو آباد کیا, اور دوسری مسجد اروڑ کے مقام پر قائم کی, یعنی جس حکومت کے لیے بہت زیادہ راجہ داہر جو ہے وہ لالچی تھا اور حریص تھا, اور اس نے اپنی بہن تک سے جو ہے باقاعدہ اس لیے شادی کر لی تھی. جوشی نے اس کو کہا تھا کہ اگر تو یہ کام کر لے گا, یعنی جو یہ کام کر لے گا اس کے پاس اروڑ کی حکومت موجود ہوگی. تو آپ نے اروڑ میں بھی باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی صداؤں کو بلند کروایا, جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور پہلی مسجد کے طور پر جانی جاتی ہے. اس کے آثار ناظرین ظاہر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. غازی محمد بن قاسم علیہ الرحمہ اور مسلم فاتحین کے ناظرین اس خطے میں آمد کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو بد امنی تھی, جو جبری استحصال تھا, جو غلامی تھی, جو ناانصافی تھی, اس تاریکی کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا. آپ نے بنیادی طور پہ کفر و شرک کو ختم کیا. اصنام پرستی کا جو سورج تھا اس کو مکمل طور پہ آپ نے غرق کر کے رکھ دیا. صنم کدے جو ہیں وہ نعرہ توحید کی گونج سے بلند ہونے لگے. صدیوں سے رائج باطل اور ظالمانہ نظام اس کو آپ نے ختم کیا, لوگوں کو برابری کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا. یعنی یہ جو خطہ تھا جو توحید کے نور کے لیے ترس رہا تھا, محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی تشریف آوری کے بعد اس خطے میں یعنی توحید کا نور اس انداز سے بکھرا کہ جو قلوب تاریک تھے وہ روشن ہو گئے, جو سر بت پرستی کے اندر جھکا کرتے تھے وہ خدا پرستی کے اندر جھکنے لگے. عالم یہ ہوا کہ محمد بن قاسم نے ایک بہت بڑی سوچ ناظرین جاتے جاتے دے دی کہ لوگوں کے قلوب کو جیتنے کے لیے تلواروں کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگوں کے قلوب کو جیتنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگوں کے قلوب کو جیتنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگوں کے قلوب کو اپنے کردار سے جیتا جاتا ہے. یہی وجہ ہے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے ناظرین اس طبقے کی نمائندگی کی جسے راجہ داہر مکمل طور پہ دبا کے رکھتا تھا. یعنی اس زمانے میں برہمن جو شودرز کے ساتھ, جو دلتوں کے ساتھ اور جاٹوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, دیگر برادریوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, وہ ایک اندر مخاصمت تھی اس طبقے کے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طور سے ہمیں ہمارا رائٹ ملے. محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے مصطفی پیغام کو عام کر کے بتلا دیا کہ کوئی کسی سے بالاتر نہیں ہے, ہر انسان کو جینے کا حق ہے, سب کو برابری کی سطح پر جو حق دے دیا گیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہی لوگ جو کبھی راجہ داہر کے پیروکار تھے, مجبوراً پیروکار, جبراً پیروکار تھے, وہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کی صداؤں کو بلند کرنے لگے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے. بڑی زبردست شخصیت صاحب, اور میرا خیال ہے کلیئرٹی بہت ضروری ہے اس وقت اس دور میں کہ جس انداز سے تعارف پیش ہونا چاہیے فاتح سندھ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کا اس انداز سے تعارف پیش نہیں ہوا. آغاز کیجئے, ان کا تعارف, ان کا قبیلہ, ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی, پھر فوجی تربیت کیسے حاصل کی, اور ساتھ ساتھ جو فارس کے لیے, یعنی آپ دیکھیے صاحب, میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ آلموسٹ کوئی 15 برس کی عمر, میٹرک بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیے فارس کی مہم اور پھر شیراز شہر کو قائم کر دینا کیسی بڑی بات ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو موضوع رکھا گیا اور پہلے بھی صبح نور کے اندر اس کو ڈسکس کیا جا چکا ہے اور لوگوں کی الحمدللہ کافی تسلی و تشفی ہے اس پہ, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جنم لینے والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے مشاہیر پہ جب تک تنقید نہ کر لیں, ان کو ڈی گریڈ ثابت نہ کر لیں, تب تک ان کو چین نہیں آتا. تو یہ ایک جو کہہ لیں کہ مکڑی کے جالے تنے جاتے ہیں, الحمدللہ یہ پروگرام ان کو بالکل کاٹ کے ریئل سچویشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے, اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی. الحمدللہ. تو محمد بن قاسم آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے مستقبل کا فیصلہ آپ کے آباء و اجداد فرما چکے تھے. واہ. آپ کے دادا جان جن کا نام محمد تھا اور ان کے والد حکم محمد بن حکم جو تھے, یہ اپنے بیٹے یعنی امام حضرت محمد بن قاسم کے والد محترم قاسم کے ساتھ دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے
دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ایک لخت جگر عطا فرما. دادا جی دعا کر رہے تھے اور ان کے والد محترم آمین کہہ رہے تھے, یا اللہ اگر ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں پہلے نمبر پر تو اس کا نام تیرے محبوب کے نام پہ رکھیں گے, سبحان اللہ, یعنی عاشق مصطفیٰ بنائیں. کیا کہنے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ تیرے حضور التجا کرتے ہیں, منت مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں مل گیا کوئی بیٹا تو ہم اس کو مجاہد اسلام بھی بنائیں. سبحان اللہ. تو ان کے آنے سے پہلے جب اتنی بڑی تمنائیں رکھ کے اور پھر راتوں کی دعاؤں میں ان کو یاد کیا جاتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی. ایک ایسا ہی موقع تھا, باپ اور بیٹا نماز تہجد سے فارغ ہو رہے تھے تو ادھر یہ ہوا کہ پھر ایک باندی آئی اور اس نے آ کے خوشخبری پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے لخت جگر عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو جب ان کو فوری انہوں نے دیکھنے کی تمنا کی, اندر سے اٹھا کے باہر ان کے پاس لایا گیا تو بہت پیار محبت کی اور عرض کیا یا اللہ اگر یہ بیٹا ہے ہماری یہ دعا قبول ہے تو باقی جو دعائیں ہماری وہ بھی قبول فرما. کیا کہنے. تو نام محمد رکھ دیا گیا اور باقی جو نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہی مجاہد اسلام کا ابتدا سے ہی ان کے لیے انہوں نے عزم کر لیا. اس کے بعد ٹائم آیا, دادا جی کا اپنے وقت میں وصال ہوا, پھر ان کے والد محترم کا بھی وصال ہو گیا. نام تو محمد تھا اور والد قاسم تھے. تو اب یہ سلسلہ ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نیک تمنائیں, وہ کہتے ہیں نا کہ جو بیٹا بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس وقت کی جو آپ کی حرکات و سکنات ہے وہ بھی اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. درست. تو ان پہ وہی ان کی نیک تمناؤں کا اثر تھا. جیسے ہی ان کا جو سلسلہ بچپن کا شروع ہوا تو اس وقت محسوس ہوا کہ عام بچوں والا ان کا بچپن نہیں ہے, یہ دوسروں سے بہت تیزی سے آگے گروتھ کر رہے ہیں. تو پھر اسی سلسلہ میں ان کے والد محترم کو جب گورنر بنا کر بصرہ کی طرف بھیجا گیا تو یہ بھی گئے. تو وہاں پر ان کی 5 سال کی عمر میں والد کا وصال ہو گیا. تو اب وہاں پر ان کی تعلیم و تربیت شروع ہو چکی تھی. والد محترم نے 5 سال کی عمر کے اندر ہی شروع کر دی تھی. تو اب اسی چیز کو جب جاری و ساری رکھا گیا تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ سن 75 ہجری یا کچھ روایات کے مطابق 72 ہجری کے اندر پیدا ہونے والا بچہ وہ دور جو دور صحابہ تھا اور جید تابعین کرام اس وقت موجود تھے. تو ان ہستیوں کے نور کے اندر انہوں نے پرورش پائی اور پروان چڑھے. اور پھر وہ دور جو جہاد کا ایک دور تھا اس دور کے اندر وہ اثرات ہونے ایک لازمی چیز تھی. یعنی عسکری تربیت جو ہے آپ کی رگو پے کے اندر بچپن سے سرایت کر گئی. تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 15 سال کی عمر سے پہلے اپنے آپ کو اس قدر منوا لیا کہ جو ارباب اساکرین تھے انہوں نے ان کے اندر وہ جوہر دیکھ لیے, ان کو آزمانے کا فیصلہ کر دیا. یہ کیسی بات ہے. اور 15 سال کی عمر کے اندر جب ان کو لے کے وہ چلے ہیں, کس طرف جانا ہے, وہ علاقہ جو ایران کی طرف کردوں کا لگتا تھا, وہاں پر کچھ ایسے معاملات ہو رہے تھے, عراق اور ایران کے سنگم میں تھا. تو ان کو بھیجا گیا ٹیسٹ کیس کے طور پر کہ آپ وہاں پر جاؤ اور وہ جہاں پر بغاوت ہو رہی ہے یا اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کو فرو کرو. تو انہوں نے وہاں جا کے اپنے جوہر دکھائے. اس قدر جو ابھی آپ نے کہا کہ میٹرک لیول کی عمر, اس عمر میں جب ہمارے بچے ابھی تک جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے کہ ہم نے فیوچر پلان کیا کرنا ہے, انہوں نے اس ایج میں جا کر وہاں پر ایسی محنت کی اور ایسی ہمت کی کہ اس کو ختم کیا بغاوت کو, اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہو. قطع کلام کی معذرت, آپ نے جملہ ادا کیا, میں تو تھوڑا سا مطلب میٹھا سا اختلاف کرتے ہوئے کہ ہمارے بچے تو سوچ بھی نہیں رہے ہوتے, وہ تو پب جی کے اوپر جنگ کر رہے ہوتے ہیں موبائل کے اوپر. وہاں پہ پریکٹیکلی جو ہے وہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ جو جنگی میدان میں جا رہے ہیں. بتائیے. اور نہ صرف جا رہے ہیں بلکہ وہاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بات اور بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ محمد بن قاسم 15 سال کی عمر میں ایسے نظر نہیں آئے, بلکہ اس سے پہلے ایک ایسا سالانہ میلہ ہوتا تھا جس کے اندر جنگی جوہر اور کرتب دکھائے جاتے تھے اور اس سال کے چیمپئن یہ بنے تھے. انہوں نے وہ کامیابی حاصل کی اور اسی وجہ سے پھر ان کو, اب لوگ سوچتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا کہ چھوٹے سے بچے کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے بھرے میدان میں سالانہ جلسے کے سالانہ پروگرام کے اندر جو اس وقت بھرپور طور پر منعقد کیا جاتا تھا دمشق کے اندر, وہاں پر اس میں کامیابی حاصل کی تھی. اور پھر وہ کامیابی بھی کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک سے حاصل کی تھی. اچھا. تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ فتوحات ادھر سے حاصل کر لی ہیں تو وہاں پر شیراز کا علاقہ تھا, وہاں پر شیراز میں آپ نے باقاعدہ یعنی ایک نظم و نسق یا ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہونے کا بھی ثبوت دیا کہ وہاں پر آپ نے وہ نیا شہر جو صرف ایک کینٹ کا ایریا تھا اس کے ساتھ آپ نے یہ شہر بسایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج عطا کیا کہ وہ شہر پھر جو ہے وہ ایران کا مرکز بن گیا اور وہاں سے شیخ سعدی جیسی عظیم شخصیات نے بھی تولد. کیا کہنے, بڑی خوبصورت تمیز ہے اور میرا خیال ہے یہ بڑی کلیئرٹی سے آپ نے بتلا دیا. اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ آپ کا نارملی, چونکہ میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات میں نے ریپیٹ کی تھی کہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں پروفیسر صاحب کہ آپ کا جو پہلا اور عظیم ترین کارنامہ ہے وہ سندھ کی فتح ہے.
لیکن اگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ اور ہسٹوریکلی اسپیکنگ جو پہلا آپ کا کارنامہ ہے وہ شیراز ہے. علم و ادب کا آپ نے جو ہے مطلب پھر بات ظاہر ہے وہ بعد میں جا کے گہوارہ بنا، لیکن شیراز آپ نے بنیادی طور پہ اس کی بنیاد رکھی ہے. کوئی شک نہیں. محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی یعنی جو سرزمین سندھ کی طرف جو رخ ہے ظاہر کرنا ہے، یہ پچھلے ادوار میں بھی جو ہے وہ اپنا کچھ لشکر باقاعدہ بھیجے گئے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ کو جو ہے فتح کرنے کے لیے سارا کام شروع ہو چکا تھا، کیونکہ راجہ داہر کی ظاہر ایک بیک گراؤنڈ میں ہٹ دھرمی تھی. محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے سندھ پر جو لشکر کشی کے اسباب تھے اس وقت حالات کیا تھے ذرا یہ بتائیے. اور راجہ داہر جتنا ہٹ دھرم بن کے بیٹھا ہوا تھا، یعنی جتنا متعصب تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے لفظ میں کہ وہ قبضہ مافیا تھا، تو اس پہ ذرا سا گفتگو کرتے ہیں، بتائیے ذرا اس بارے میں. پہلے تو بہت بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے جتنا بھرپور تعارف پیش کر دیا ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جب آپ طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے اتنا تنگ کیا، بچوں کو پیچھے لگا دیا، اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ حکم دیں تو ہم پوری وادی کو پہاڑوں میں دبا دیتے ہیں. ٹھیک. تو آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. میری دعا ہے کہ انہیں اسلام کی طرف لے. اور محمد بن قاسم اس دعا کی کہ اثرات ہیں، اثر ہے، نتیجہ ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ تاریخ جو ہوتی ہے یہ مفتوحین اکثر لکھتے ہیں، لہٰذا تعصبات کے کئی یعنی جال بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسا ہی جن کو چھیڑنا مناسب نہیں ہوتا. بالکل ایسا. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ وہ دور تھا، تقریباً 1.5 کروڑ مربع میل حکومت عالم اسلام کی پوری دنیا پہ قائم تھی. اتنا بڑا رقبہ سمیٹنا، سنبھالنا آسان نہیں تھا. ایسا ہی تھا. اور اندرونی سازشیں بھی تھیں. ایسا ہی. اب اس دوران ایک شخص، یہ جو سندھ کی فتح ہے یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ تقریباً 80-90 سال کی جد و جہد کے بعد فتح ہوا ہے. یعنی 2 لشکر پہلے بھی جو ہے وہ بھیجے. 2 لشکر تو پہلے یعنی یہ جو تھے موجودہ خلفاء کی زندگی میں ہوئے، خلیفہ کی زندگی میں، جس میں ایک تھا مغیرہ، ایک تھا بدیل. اور بدیل بھی فاتح ہو رہے تھے تو راجہ داہر کا بیٹا جے سینا جو ہے وہ نئی کمک لے کر ہزاروں افراد کی شامل ہو گیا تھا. اب دوسرا یہ ہے کہ اس کے اسباب جو تھے حملے، مکران میں گورنرشپ جو ہے وہ مکران کے امیر جو تھے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ. ایران اور عراق کے امیر جو تھے ان کے مربی تھے. اوکے ٹھیک ہے. اب اور جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے 2 راستے اپنائے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا راستہ جو تھا وہ تو زمینی تھا، ایران سے آئے ہیں. یہ بلوچستان کا ایریا آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کبھی گریٹر بلوچستان کی محفل چلتی ہے، کبھی کچھ چلتی ہے، کبھی کردوں کی چلتی ہے، کبھی کسی کی. تو جہاں ہم تاریخ جانتے ہیں وہ دنیا بھی جانتی ہے، اس کے مطابق آج بھی وہاں پر ورکنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کبھی کبھی آوازیں نظر آتی ہیں کہ میں اس وقت بھی سندھی تھا جب ابھی خمیر آدم کا گوندا جا رہا تھا. تو یہ وہ آوازیں ہیں اور یہ 2 خیالات اور تصورات کا تصادم ہے. اچھا وجہ کیا بنی محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو یہاں بلوانے کی، یہاں بھیجنے کی؟ کیونکہ آپ تو ظاہر ہے شیراز کی بنیاد ڈال چکے تھے. وہاں شیراز شہر انہوں نے آباد کیا. ٹھیک ہے. اور وہ اہل علم کا شہر بنا، اہل دانش کا شہر بنا. یعنی پہلا کارنامہ جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے محمد بن قاسم کو. اچھا کیا وجہ ہوئی یہ جو سندھ کا سارا ایک معاملہ ہوا کہ 2 لشکر پہلے آ چکے 6,000 افراد پہ، یعنی تقریباً 6,000 سپاہیوں پہ، لیکن وہ مہم جو ہے کامیاب نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ کو منتخب کیوں کیا گیا؟ اس کے یعنی 4 بنیادی سبب ہیں تو بہت سارے. پہلا سبب یہ تھا کہ جب ایران میں فتوحات شروع ہوئی ہیں اس سے پہلے ایران اور سندھ کے حکمرانوں کا آپس میں تصادم رہتا. ٹھیک ہے. مکران کبھی سندھیوں کے پاس آ جاتا تھا، کبھی ایرانیوں کے پاس. جب اسلام کا عروج ہوا ہے اور رستم کو شکست ہوئی جنگ قادسیہ میں، اس سے پہلے ایک لڑائی ہوئی تھی جنگ ذات سلاسل، یعنی جس میں ایرانیوں نے سندھیوں کے ساتھ اس طرح یعنی اتحاد کیا کہ جاٹ جو تھے سندھی ان کو اپنے ساتھ لگایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے پہلی مہم یہاں پہ چلائی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاؤں زنجیروں سے باندھ لیے تھے کہ کوئی میدان سے نہ بھاگے. جاٹ بھی کم نہیں ہے بہادر، یہ بہادروں کو سر کرنے والا محمد بن قاسم ہے. واہ واہ. اچھا دوسری بات
اس کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی جنگ قادسیہ کے اثرات پڑے. ٹھیک ہے. پھر یہ تجارتی اور بحری راستے ہیں جو دنیا کی تجارت کا کے امین ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ دیبل ہو یا گوادر ہو, کراچی ہو یا دیگر ہو, جھگڑے آج بھی چل رہے ہیں, مگر طاقتور جو ہیں وہی امن قائم کرتے ہیں. اب دوسری بات جو تھی, یہ ایک قافلہ جو یہاں سے چل رہا تھا, مالدیو جسے کہتے ہیں, سرادیپ, اس راستے سے وہ عراق جا رہا تھا, تو داہر کے اثرات جو تھے, اس کی اثر و رسوخ جو تھا وہ ان پانیوں پر تھا. اچھا ایک بات بتائیے, جو ہمارے بچپن سے ایک تاریخ میں مطلب ایک جملہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کے خط کے اوپر جو ہے محمد بن قاسم آ گئے. ظاہر ہے میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے منتخب کر کے بھیجا, کیونکہ نہایت ہی کنٹروورشل تاریخ میں وہ آدمی ہے, لیکن بہرحال جس کے مطلب آپ بھتیجے ہیں. تو مقصد یہ کہ یہ کس حد تک درست ہے, کیا یہ کانٹیکسٹ صحیح ہے یا وہ کانٹیکسٹ صحیح ہے کہ وہ باقاعدہ مطلب وہ یتیم تھے, اس میں بیوائیں تھیں, وہ ایک پورا قافلہ تھا جو حجاز جا رہا تھا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, مگر فوری جو سبب تھا وہ اس خاتون کی فریاد تھی کہ مسلمان حکمران کدھر ہے. اچھا یہ بالکل درست ہے تاریخ اعتبار سے, یہ درست ہے. اور یہ سارے قیدی دیبل کی فتح کے بعد یعنی قید خانے سے رہا ہوئے ہیں, اور انہی افراد کو وہاں بسایا گیا جو آپ نے 4000 کا ذکر کیا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور دوسری کچھ داہر نے اپنے پاس بلا کے روڈ میں یعنی قید کر رکھے تھے. یہ وہ مسلمانوں کو اپنے لیے ایک حریف سمجھتے تھے. اچھا ذرا تھوڑا تصوراتی خاکہ تھوڑا بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو اپنا بحری بیڑا جو ہے باقاعدہ یہ جا رہا تھا اپنا کیا کہتے ہیں حجاز مقدس. ٹھیک, یہ عراق کی سائڈ پہ, عراق جا رہا تھا. عراق کے یہ حاکم تھے, یہاں سے یہ پھر شام چلے جانا تھا جہاں خلیفہ. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ قزاقوں نے جو ہے قزاقوں نے پکڑ لیا, اور جب یہ مسلمانوں نے کہا کہ بھئی اس میں مسلمان عورتیں بھی تھیں, مسلمانوں کا تحفے تحائف بھی تھے, یہ مسلمانوں کا جہاز تھا, قزاقوں کی اتنی جرت کیسے ہوئی انہیں واپس لے کے ہمیں دو. تو داہر کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا. اور طاقت سے زیادہ برہمن جو ہے یہ چلتا ہے شگ, گھڑی پہ, نجومیوں پہ, پیش گوئیوں پہ. بالکل صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں ان بدوؤں کو تو ختم کر دوں گا. یعنی میری شب گھڑیاں چل رہی ہیں, کوئی شب کام نہیں. اس نے کہا جی یہ قزاق میرے واسدے نہیں. انہوں نے کہا پھر ہم آ کے سمجھاتے ہیں کہ قزاق آپ کے بس کے نہیں تو ہمارے بس کے تو ہیں. تو یہ وہ امیجیٹ سبب بنا تھا. اچھا ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ سپاہی جو پہلے لشکر کشی ہوئی تو اس میں کچھ قید کر لیے تھے راجہ داؤد نے, ان کو بھی چھڑانے کا معاملہ تھا, کچھ اس طرح کی بات. یعنی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات یعنی بعض لوگ یعنی شہید ہو جاتے ہیں, بعض مجروح ہو کے قید میں آ جاتے ہیں, وہ تو ایک لیٹر پارٹ ہے نا. ٹھیک ہے. امیجیٹ سبب تو وہ خاتون کی آواز, وہ خاتون کی آواز ٹھیک ہو گیا. اور مسلمانوں کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد ہے, ایک جسم کی مانند ہے. اگر کسی جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہے تو تمام عالم اسلام کو اسے اسی طرح محسوس کرنا چاہیے جیسے میری آنکھ میں تکلیف ہے, میری کان میں تکلیف ہے, میری زبان میں تکلیف. کاش یہ سوچ پیدا ہو جائے ڈاکٹر صاحب, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہو جائے گی کہ آج اللہ کرے کہ آج مشرق کا مسلمان رو رہا ہوتا ہے تو مغرب کے مسلمان کو فکر نہیں, مغرب میں مسلمان رو رہا ہے تو مشرق کے مسلمان کو فکر نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ طے ہو گیا کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے اب شیراز سے نکل کے سندھ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا ہے, اور ظاہر ہے ان کے نصیب میں, ان کے مقدر میں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح بھی لکھی تھی اور سندھ کا باب الاسلام بننا بھی لکھا تھا. تو یہ جو باقاعدہ لشکر کی تیاری ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے پہلے تو یہ بتائیے. پھر دیبل کی فتح کے لیے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے جو حکمت عملی خاص طور پہ جو فوجی اسٹریٹجی اختیار کی ہے وہ کیا کی ہے, بحری اور بری لشکر جو تھی اس کی تعداد کتنی تھی. پھر دیبل کے قلعے پہ جو نصب ایک بت تھا, کہا یہ جاتا تھا اس کے اوپر جو ایک جھنڈا ہے وہ ایکچولی ان کے سمجھ لیں کہ اصل نفسیات کی جو مطلب تعلق تھا اس سے تھا, وہ گر جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. بتائیے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا میں چینل کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع پر دعوت دی. میں گفتگو کا آغاز اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا جس سے ہم جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کی پرسنالٹی کا ایک خاکہ آج کی نوجوان نسل کو دے سکتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محمد بن قاسم بیسیکلی دل و نگاہ سے مسلمان تھے, اور آپ
جو کہا جاتا ہے نا کہ جو ایون کے ہسٹورین بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو پہلا قدم بر صغیر پر محمد بن قاسم کا پڑا وہ بیسیکلی دو قومی نظریے کا پہلا قدم، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا غالب، بالکل ایسا ہی ہے، وہ دو قومی نظریے کا پہلا قدم تھا۔ اور آپ کو میں اپنی نظر میں تاریخ کا ایک طالب علم کی حیثیت سے صرف فاتح سندھ نہیں بلکہ فاتح ہند کا بھی لقب دیتا ہوں محمد بن قاسم کو۔ سر دیکھیں محمد بن قاسم کے بارے میں جس طرح پروفیسر صاحب نے ابھی بتایا، ایک تو 15 سال کی عمر میں آپ کی پرسنالٹی اس حد تک جنگی مشقیں کر کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت اور باقی تمام محاسن حاصل کر کے اس طرح ڈیولپ ہو چکی تھی کہ شیراز کا علاقہ جو ایک چھوٹی سی جنگی چھاونی تھی، اس کو آپ نے بیسیکلی سینٹر بنا لیا وہاں کی پرشین امپائر کو، جو کہ فتح کیا گیا 15 سال کی عمر میں آج میٹرک نہیں کرتا بچہ، 15 سال کی عمر میں 16 سال میں جا کے میٹرک کرتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ اب وہاں سے جب شیراز کی ریاست وہاں سے انہوں نے آغاز کر لیا تو اگلا حکم جو آپ کو آتا ہے، ابھی آپ کی عمر 16-17 سال ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک پراپر پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ اب کی بار جو حملہ کرنا ہے اس سے پہلے اموی حکومت 2 حملے کر چکی ہے جو اس طرح سے ان کو اس میں کامیابی نہیں ملی۔ تو جو محمد بن قاسم ہے ان کے سامنے اب 3 سے 4 بڑے محاذ ہیں۔ پہلا محاذ کہ ایک جو کنسولیڈیٹڈ امپائر سسٹم یہ آلریڈی ڈیولپ کر چکے ہیں اور شیراز کو ایک بہترین شہر بھی بنا چکے ہیں اور وہاں پر اپنا سینٹر قائم کر چکے ہیں، وہاں سے بھی تعلق قائم رکھنا ہے۔ دوسری طرف زمینی علاقے فتح کر کے سندھ میں داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم پورے کا پورا نقشہ دیکھیں تو ہمیں راستے میں مکران کے ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ملتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی مکمل حکومت نہیں، اور پھر مکران سے آگے کی طرف جہاں آج کا موجودہ بلوچستان میں لسبیلا کا علاقہ ہے اس کو بھی فتح کرنا تھا۔ تو سارا کوسٹل ایریا ہے مکران، بالکل کوسٹل ایریا، اور یہ کوسٹل ایریا بھی ہے، ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹف ٹیرینز ماؤنٹینیس ریجن بھی ہے، تھوڑے سے پلیٹو ٹائپ ایریاز، لیکن مسلمانوں کا عرب سے جو ایکسس ہوتا تھا وہ اسی ایریا سے ہوتا تھا، اسی ایریا سے ہوتا تھا، انہوں نے آنا تھا، اس کو پلان بھی کرنا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ 2 بڑے کام تھے۔ تیسرا بڑا کام یہ تھا کہ راجہ داہر بیسیکلی ایک کنسولیڈیٹڈ امپائر چلا رہا تھا، اس کی وہاں پر لوگوں میں بہرحال ایک داغ بیل تھی، لوگ اس کو فالو کرتے تھے، اس کی فوجیں تیار تھیں، پھر جو بحری قزاق تھے اس کے ساتھ وہ ملا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو دونوں طرف سے انہوں نے ایک پلان کیا کہ سمندر کے راستے بھی اور خشکی کے راستے بھی اس پہ ڈکیتوں کا بھی سرغنہ تھا، جی بالکل ایسے اس پہ حملہ کیا۔ ڈکیتوں کا سرغنہ آپ سمجھ لیجئے وہ اس ٹائم کے وقت اس وقت کے حساب سے ان سے کمیشن لیتا تھا اس تمام کام کے کرنے کی، ان کو اجازت اس نے دی ہوئی تھی۔ ایون کہ اس دور کی مرسنریز فوجوں میں بھی وہ ڈکیت اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے جو وہ کہ ساحلی علاقوں پر جب اس پہ حملہ ہوتا تھا۔ لیکن عقل کے اندھے آج بھی اس کو ہیرو کہتے ہیں، بہرحال اس پہ آگے بات کریں گے۔ اب سر جب دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم یہاں پر آتے ہیں تو اب ایک وقت میں 2 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ آپ جو اپنا زمینی راستہ ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری طرف عراق سے خط و کتابت جاری رکھتے ہیں۔ ہر 3 دن میں مراسلہ جاتا بھی تھا اور 3 دن میں مراسلہ آ بھی جاتا تھا، مرکز ہیڈ کوارٹر سے عراق سے رابطہ مستقل تھا اور ان کی پلاننگ کے اوپر جو آپ کام چل رہے تھے۔ دوسری طرف سے آپ نے جو آپ کی جنگی کشتیاں بحری بیڑے تھے وہ روانہ کروا لیے، ادھر سے زمینی فوج آپ نے روانہ کروا لی، اور بالکل دیبل کے سامنے 2 طرف سے آپ نے اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو آپ زمینی راستے سے مکران اور لسبیلا کی طرف سے آئے، دوسری طرف سے جب آپ پانیوں کی طرف سے آئے تو یہ ایک سب سے بڑا سرپرائز اٹیک تھا۔ اچھا وہ بھی بندرگاہ تھی کیا؟ جی وہ بھی بندرگاہ، جی بندرگاہ، اور دیبل کے اندر جو قلعہ موجود تھا ہندوؤں کا، اور وہاں پر زیادہ تر جتنے بھی براہمن ہندو رہا کرتے تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ اس قلعے کے اندر موجود مندر اور مندر میں پڑا سب سے بڑا مہاتما بدھ کا وہ بت جو ہے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اس کے سر کی طرف نصب ایک سرخ اور سرمئی کلر کا، آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل بھی RSS کے جھنڈوں کا کلر آپ کو نظر آتا ہے، اسی کلر کا ایک جھنڈا لگا ہوا تھا ایک بہت بڑے اور لمبے بانس کے اوپر۔ تو ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جھنڈا جب تک لہراتا رہے گا کوئی بھی اس قلعے کو اور ہمیں فتح نہیں کر سکتا، اور اس پورٹ کو فتح کرنا، دیبل کی بندرگاہ کو فتح کرنا ہی داخلہ دے سکتا ہے سندھ کے اندر۔ اب محمد بن قاسم وہاں جاتے ہیں اور چاروں طرف آپ ایک بہت بڑی خندق کھود لیتے ہیں۔ خندق کھودنے کے بعد اپنی فوج کو وہاں پہ ٹھہرا دیتے ہیں، 8 دن تک محاصرہ جاری رہتا ہے، لیکن آپ تھوڑے سے وہاں پر اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو قلعہ ہے اس کا دروازہ کھل جائے یا قلعے کے باہر جنگ سٹارٹ ہو جائے، یعنی ہمیں حملہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور یہ ڈائریکشن بھی پھر مرکز سے اس کے یہ پھر مرکز سے دو جگہ سے آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے۔
ایک تو مرکز سے یعنی عراق سے آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے وہی گوتم بدھا کے بت کے اوپر لگے ہوئے جھنڈے کو ہٹ کرنے کی. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عقل، فہم و فراست اور جنگی اسٹریٹجی کے بنیاد پر آپ جو سپائز بھیجتے ہیں وہاں اس قلعے کے اندر جو سپائز بھیجتے ہیں وہ بھی چند برہمن جو بت پرست اس وقت موجود پنڈت ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. اور برہمن مانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک پوری کی پوری لشکر کشی یہاں پر ہوگی، ہم ہار جائیں گے. اور وہ بھی اندر سے یہ خبر دیتے ہیں کہ جب تک ہمارا مہاتما بدھ کا یہ جو بت ہے اس کے سر کے ساتھ جو جھنڈا جا رہا ہے اگر اس کو آپ گرنے میں کامیاب ہو گئے، اس پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی جتنی بھی موٹیویشن ہے اس فوج کی اور قلعے کے اندر موجود ایک پورا شہر جو آباد ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ آپ سے جنگ ہی نہیں کر پائیں گے. سیاسی طور پہ ان کی اٹیچمنٹ اس جھنڈے کے اندر تھی. اب محمد بن قاسم مشرق کی جانب وہ واحد منجنیق جو اس وقت کے عرب حکمرانوں یعنی اموی حکمرانوں نے بنائی تھی جس کا نام عروس تھا، اس منجنیق سے مسلسل سنگ باری کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اور اس کا نشانہ لیتے ہیں. اس سنگ باری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ جھنڈا گر جاتا ہے. بہرحال پھر بھی فوجیں باہر آتی ہیں، جنگ ہوتی ہے لیکن یہ جو محاذ ہے اتنا دیر تک چل نہیں پاتا اور آخر کار وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. اتنی دیر میں محمد بن قاسم نے ایک پلان بی بھی بنایا ہوتا ہے کہ ایک اپنے لشکر کا ایک پورا دستہ جس کو یہ حکم دیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو جنگ میں انگیج کر لیں گے تو تم نے پچھلی سائڈ سے سیڑھیاں لگا کر قلعے پہ داخل ہونا شروع کر دینا. پیچھے سے وہ قلعے میں داخل ہوتے ہیں، یہاں سے یہ سرنڈر ہو جاتے ہیں. ادھر سے مہاتما بدھ کے اوپر لگے ہوئے جھنڈے کو ٹوٹا دیکھتے ہوئے ہندوؤں کی جو توہم پرستی ہے، جو توہم پرستی اس چیز کو پہ ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ جب تک آپ کے یہ بھگوان اور یہ اس طرح کا نظام اور اس طرح کے جھنڈے اور اس طرح کی توہمات آپ کو سپورٹ کرتی ہیں تو آپ رہیں گے. اس کے گرنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ وہ براہمن، ہندو اور باقی تمام لوگ سرنڈر کرتے ہیں. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم سرنڈر کرنے کے بعد ان پر ظلم نہیں کرتے، قتل و غارت نہیں کرتے، شہر برباد نہیں کرتے اور تمام کو اسلام کی امان میں لے لیتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے اس وقت کے موجود قلعے کے اندر ہندو مندر سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی. یہی سب سے بڑی بات ہے. ناظرین یہ دیکھیں اب تاریخی حقائق تو ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا نا، تعصب کی اینک لگا کر دیکھا تو کچھ اور دیکھا، مثبت کو منفی دیکھا، منفی کو مثبت دیکھا. تعصب کی اینک لگا کر لکھا تو کبھی قلم اٹھا کر لکھا، کبھی قلم دبا کر لکھا. لیکن پرابلم کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے صاحب کہ کس نے کیا لکھا. میرا مسئلہ میرا نوجوان ہے جس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ ایکچولی ہمارے ہیرو ہیں. راجہ داہر ہمارا ہیرو نہیں ہے صاحب. جو اپنی بہن سے حکومت کے لیے اور زمینوں کے لیے اور کرسی کے لیے شادی کر لے، اس کا آپ سوچئے کہ اس میں کیا کہوں کہ اس آدمی کو کیا کہا جائے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے میں آپ کو الہ آباد یونیورسٹی کے سابق ہندو پروفیسر ڈاکٹر ایشوری پرشاد کے کچھ جملے بتاؤں گا جو محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے لیے آپ نے مطلب کہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ پھر جو ایکسپینشن ہوتی ہے ظاہر فتوحات کی وہ کس انداز سے ہوتی ہے. درود پاک. سيدنا ومولانا محمد
ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید. محمد بن قاسم علیہ رحمہ کا ذکر ہو رہا ہے. محمد بن قاسم علیہ رحمہ ناظرین وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا, کہ لوگوں کے اوپر جبر نہیں کیا, اور اس کی بہت بڑی مثالیں تاریخ کی کتب کے اندر جو بکھری ہوئی پڑی ہیں. یعنی اگر آپ بہت سے اسکالرس کو اٹھائیں جن کا تعلق ہندو مت سے ہے اور وہ مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلم ہے, لیکن انہوں نے تعصب کے عنق کو اتارا ہے, اور جتنا کھل کے محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے لیے لکھا ہے وہ تاریخ میں اپنی ایک مثال بن چکی ہے. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے نہیں. مثال کے طور پہ الہ آباد یونیورسٹی کے سابق ہندو پروفیسر ڈاکٹر ایشوری پرساد نے محمد بن قاسم علیہ رحمہ کی جہاں عسکری مہمات کی گفتگو کی ہے اور مختلف انداز سے کلام کیا ہے, وہاں وہ یہ بھی لکھتے ہیں. اب جو لکھتے ہیں وہ ذرا سن لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم علیہ رحمہ کا حملہ تاریخ کی رومانوی داستانوں میں سے ایک ہے. ان کی جرت مندی, بہادری اور فوجی مہمات کے درمیان ان کے روادارانہ شریفانہ برتاؤ اور آخر میں انہوں نے نوجوانی میں سپاہگری کے جو جوہر دکھائے اس سے ان کی ذات سے بڑی امیدیں بن گئیں. یہ کوئی مسلم اسکالر نہیں لکھ رہا ہے, یہ غیر مسلم ہندو اسکالر لکھ رہا ہے صاحب. آگے سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے اپنے جھنڈے کے نیچے ان جاٹوں اور میدوں کو جمع کیا. یعنی دیکھیں نا, وہ طبقہ جو کہ راجہ داہر نے دبا کے رکھا تھا, یعنی اپنی جبر کی بنیاد پہ, اپنی ظلم کی بنیاد پہ, اب یہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان جاٹوں اور میدوں کو جمع کیا جو ہندوؤں کی غیر روادارانہ حکومت سے عاجز تھے اور بہت ذلت برداشت کر رہے تھے. یعنی وہ کسی طور سے بھی راجہ داہر کے رویے سے خوش نہ تھے بلکہ بے انتہا تکلیف کے اندر مبتلا تھے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ان کا رویہ یہ تھا, یعنی ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے. یعنی سوچئے کہ کتنا ہیچ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے. ان کے لیے اچھے کپڑے پہننے کی ممانعت تھی, انہیں ننگے سر رہنے کا حکم تھا. یہ راجہ داہر کی طرف سے سارے احکامات تھے. اس ذلت کے باعث وہ محض لکڑہارے اور غلام بن کر رہ گئے تھے. یعنی یہ سلوک راجہ داہر نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا تھا, اور ان کے دلوں میں اپنے حکمران کے عدم روادارانہ اور غیر منصفانہ برتاؤ کے باعث ایسا عناد بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قسمت کو ایک اجنبی فاتح محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے سپرد کر دیا. تھے تو وہ اجنبی, لیکن وہ جو ان کی محبت تھی بنیادی طور پہ, جو حسن سلوک تھا, جو امن کی دعوت تھی, پھر سب سے بڑی بات یہ ان کو ان کے اسٹیک سے باہر نہیں نکالا. یعنی ان کے مندروں کو مسمار نہیں کیا, ان کے پاس سے ان کی اتھارٹیز جو ہیں وہ سلب نہیں کی. جو کچھ تھا مزید اتھارٹیز ان کو دے دی, مزید پاور ان کو دے دی, مزید طاقت ان کو دے دی, اور ان کو وہ پرائیڈ, یوں کہہ لیجئے کہ ان کو وہ پرائیڈ دیا جس کے وہ متلاشی تھے. لہٰذا راجہ داہر کے کمپیریزن میں محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو لایا ہی نہیں جا سکتا صاحب. یہ تو سمجھ لیجئے ایسی بات ہے کہ ہم ہیروز کو اپنے ہاتھوں سے زیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس کا کردار انتہائی منفی اور متنازع ہے اس کو ہم اپنا ہیرو بنانا چاہتے ہیں. علامہ صاحب, راجہ داہر ظاہر ہے فرار ہو گیا, ڈرپوک آدمی تھا تو رکا ہی نہیں. اور یہ بھی ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز میں سے کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے فالوورز کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, بھاگتے نہیں ہیں. بہرحال وہ بھاگا, فرار ہوا, دریا سندھ کے پار جو ہے وہ اروڑ کے مقام پہ چلا گیا. اور یہ اروڑ کی وہی جگہ ہے جس کے بارے میں اس کی خاص طور پہ لالچ تھی کہ اس کو جب جوچی نے کہا تھا کہ جو تمہاری بہن سے شادی کرے گا اروڑ جو ہے بیسکلی اس کا حکمران وہی ہوگا, اور اس نے ظاہر اسی سوچ کے ساتھ شادی کی. تو کس طرح محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے راجہ داہر کو چیز کیا, اس کو شکست دی. اور پھر راجہ داہر کا جو اصل چہرہ ہے ذرا تھوڑا سا وہ بھی کچھ اس میں بھی ساتھ اپنا انپٹ دیجیے گا, خاص طور پر جو نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ اور بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ جو اس کا رویہ تھا, بتائیے ذرا. جی, اس کے اندر یقیناً یہی بات ہے کہ راجہ داہر کا کیریکٹر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کردار ہے جو آج تک ہندوؤں نے بھی اپنے لیے کبھی بھی قابل فخر نہیں سمجھا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آج ہمارے کچھ دانشور ایسے ہیں کہ جو راجہ داہر کو ہیرو بنانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں. دیکھیں نا, ابھی میں نے الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر کی جو مثال دی ہے وہ بھی مطلب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا محمد بن قاسم کو جو ہے نیگیٹو کسی بھی حوالے سے. جی بتائیے. جی, تو اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ دو جہتیں آ گئی ہیں. ایک تو محمد بن قاسم کا ہمارے ہاں تو اسلامی تصور ہے نا, آپ مقامی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات دیکھیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا مذہب ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے اور اپنے مذہب والے کو جو سب سے بڑا دشمن. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو یہ چیز ہمارے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اگر وہ کھولنا چاہیں. تو اب اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ادھر حملہ کیا ہے تو اس کے لیے دریائے سندھ کی دوسری طرف سے یہ آئے, اور جو اس کا بایاں کنارہ تھا, اگر پانی رواں کی طرف منہ کریں تو اس طرف میں اس کے تمام قلعے موجود تھے.
تو پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ تیر انداز وغیرہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو کسی کو کراسنگ کرنے ہی نہیں دیتے تھے. جو پل تھا ان کا وہ اپنے انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. تو بلکہ کچھ روایات کے اندر اس کو اتنا ڈیمیج کر دیا تھا کہ اس کے اندر سے جو ہے نا آمد و رفت نہ ہو سکے. لیکن اس کے مقابلے محمد بن قاسم نے کچھ لمبی لکڑیاں اور کچھ کشتیاں ان کو آپس میں جڑوا کر اس طرح چھپا کر رکھا کہ رات کا ٹائم ہوا تو ان کو ڈال دیا اور دوسری طرف سے رسے کھینچتے ہوئے دوسرے کنارے پہ لے کے گئے. یعنی کشتیوں سے کشتیاں ملا دیں. جی, کشتیوں سے کشتیاں ملائیں اور کچھ لکڑیوں کے ستونوں کے بھی حوالہ جات ملتے ہیں کہ ان کو ملا دیا, وہ بھی لکڑیاں ہی تھیں. تو ان کو جب ملا کے دوسری طرف گزارا گیا, ایمرجنسی پل تیار ہوا اور رات کی تاریکی کے اندر یہ فوج جو ہے وہ 12,000 یعنی 711 عیسوی میں کشتیوں سے کشتیاں ملا کر کشتیوں کے پل بنا کے راجہ داہر کو واصل جہنم سندھ کی دھرتی پہ کیا جا رہا ہے. اور وہاں جو ہے اسپین کو جو ہے وہ فتح کر رہے ہیں طارق بن زیاد کشتیوں کو جلانے کے بعد 712 میں. ادھر بھی کشتیاں اور ادھر بھی کشتیاں. کمال یہ ہے کہ ادھر کشتیاں بنا کے کامیابی, ادھر کشتیاں جلا کے. تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بلکہ اس سے اگر ہم تھوڑا سا اور بھی اگلے سٹیپ پہ جائیں تو یہ بات بھی ہمارے لیے واضح ہے کہ ان کے اکابرین, ہمارے بھی اکابرین, انہوں نے جن کو فالو کیا تھا ان کو تو جب کشتیاں بھی نہیں ملی تھی, لکڑیاں بھی نہیں ملی, تو انہوں نے تو گھوڑے ڈال دیے تھے. تو یہ ہماری ایک روایت تھی, تاریخ تھی, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہاں جی, جس کو انہوں نے پریکٹیکلی فالو کیا. تو اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ 12,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھے تو اب وہ تو پیچھے رہ کے لڑانے والوں میں تھا, خود لڑنے والوں میں نہیں تھا. اب وہ اس کی فوج بھی یہ سوچتی تھی کہ بھی ایک تو پہلے لوگوں کو ہم کو دبا کے رکھتا ہے. ظاہر ہے ایک فوجی ہے, وہ اکیلا فوجی یا ایک آدھ اور بندہ ہوگا, باقی فیملی تو سویلین ہے, تو ان کے اوپر بھی مظالم ہو رہے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیے کہ وہ کہہ رہے بھی ہمیں ویسے بھی مالی طور پہ مفلوق الحال رکھا اور اب اس کے بعد لڑنے کے لیے بھی ہمیں بھیج رہا ہے اور خود پیچھے سے پیچھے بیک سے بیک بھاگتا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور یہاں سے لے کر دیبل سے لے کر برہمن آباد تک جتنے بھی درمیان میں قلعے موجود تھے یہ سارے کے سارے فتح کر لیے گئے اور درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے گئے. اور پھر اس کے اندر یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کی پاور تو اسی وقت ٹوٹ چکی تھی جو ان کی مذہبی پاور تھی, وہ اسی وقت ٹوٹ چکی تھی جو انہوں نے پہلے ایک لوگوں کے ذہن کے اندر وہ گھڑا ہوا تھا کہ جب تک یہ ہمارا دیبل کے اوپر پرچم ہے نا یہ نہیں گرے گا تب تک ہم ناکام نہیں ہو سکتے. وہ تو بات ابتدائی ہو گئی نا. تو اب اس کے اندر دیکھیں کہ یہ چیز گرا کے ان کے جو ذہنی پاور تھی اس کو تو اسلام نے ختم کر دی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ان ظاہری سہاروں پر یقین رکھنے والے. اس کا کردار بتائیں نا راجہ داہر کا ذرا. راجہ داہر کا کردار اگر دیکھتے ہیں تو میں نے اشارہ کیا کہ وہ ہندوؤں کے لیے بھی قابل فخر نہیں ہے اور آج بھی ان کی تاریخ میں ایسی بات نہیں ہے جو پریکٹیکلی اس نے کی. نمبر ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حاکم جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور آرام پیدا کرنے والا وہ اس نے کیے ہی نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑی بات جو اس کا والد تھا چچ, اس نے شادی جس ماں سے اس نے تولد کیا اس نے اپنے خامد کو قتل کر کے ایک اور معاشقے کے اندر آ کے چچ کے ساتھ شادی کی اور پھر آگے یہ پیدا ہوا. تو جن کے والدین کا کردار ایسا ہو تو خود کس طرح اچھے کردار والے ہوں گے. اور پھر وہی جو آپ نے جو اشارہ کیا ابھی کہ وہ جو شادی کرنا اروڑ کے حاکم بنے گا جو اس کی بہن کے ساتھ شادی کرے گا. اب دیکھیے کہ اس نے کہا بہن کے ساتھ کسی اور کو شادی, یعنی مطلب پورے ہندوستان میں اس کو کوئی مخلص بندہ ہی نظر نہیں آیا کہ جس کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کر دیتا اور ان کا اقتدار قائم رہتا. وہ اقتدار اور کرسی کی تمنا بات ہے. اس نے خود اس کے ساتھ شادی کر لی اور یہ کبھی بھی ہندو مذہب میں آج بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اچھا ایک اور بات جو خاص طور پہ یہ تو اس کا ایک کریکٹر یہ کہ نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ کو اچھا نہیں تھا. دیکھیں جو اپنے اونچی ذات والوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو نچلی ذات والوں کے ساتھ کیسا کرے گا. اور یہ چیز ہم اگر اس کو اٹیچ کر دیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی کہ آپ نے دلتوں کو جو ساتھ بٹھا کر انہی کے برتنوں میں ان کے ساتھ کھانا تناول کیا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو مذہب والے وہ ہمیں تو ہمارے سائے سے دور بھاگتے ہیں اور ایک یہ مسلمانوں کے ولی کامل ہے جو ہمارے ہی برتنوں میں ہمارے ساتھ مل کے کھاتے ہیں تو پھر اسلام کی طرف دل کیوں نہ پسیجے. جو باڑ انہوں نے کھڑی کی تھی, جو درمیان میں لائن انہوں نے کھڑی کی تھی جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا, راجہ داہر اور اس کے حواریوں نے وہ لائن توڑ دی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور صوفیہ اکرام نے, اور اسی لائن کو توڑ کے ان لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اگر اس کی مطلب آپ دیکھیں نا اس میں جو اول کریکٹر ہے وہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کا خود ہے. یعنی انہوں نے جو نچلی ذات کے جتنے ہندو تھے ان کو پروفیسر صاحب آپ دیکھیے کہ سینے سے لگایا
اور میں یہی سوال چاہتا ہوں کہ آپ سے ذرا مطلب کروں کہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے راجہ داہر کو جب ٹھکانے لگا دیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کون کون سی مہمات کو سر کیا، پہلے تو آپ یہ ذرا بتائیے، پھر خاص طور پہ ہندوؤں کے ساتھ بدھ مت کے جو پیروکار تھے ان کے ساتھ جو رویہ تھا محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کا، یہ سندھ کی دھرتی پہ یوں کہیے بر صغیر کی دھرتی پہ ابتدائی طور پہ ایک گڈ ول جسچر تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں بیسیکلی. پھر ظاہر اس لیگیسی کو آگے جا کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. بہت بہت شکریہ. پہلے تو وہ حضرت علامہ کا ایک شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، مگر یہ کہ راجہ داہر کی حکومت کی کمپوزیشن سمجھنا، سب کانٹیننٹ بر صغیر کے آبادی کو سمجھنا، اس کی کمپوزیشن سمجھنا، اس معاملے کو سلجھانے میں، سمجھنے میں اور سمجھانے میں سہولت ملتی ہے. سب سے پہلی بات، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان میں ایک سپرسٹیشنز کا تصور ہمیشہ رہا پایا جاتا ہے. جو بہن سے شادی تھی وہ بھی سپرسٹیشن کا نتیجہ تھی، اور آگے مہمات میں جو کامیابی کا تصور تھا وہ بھی یہی تھا. تاکہ راجہ داہر مارا گیا تو لوگوں نے کہا کہ راجہ داہر زندہ ہے، اس کے بیٹوں نے، اس کے بھتیجوں نے یہ مہم جاری رکھی. اور پھر اس کا جو سیاکر ایک وزیر تھا، تو پھر محمد بن قاسم کو آگے چل کے یعنی اس کے بیٹے جیسینا کو اور بجرا کو، اس کے بھتیجے کو، ان کی مہمات کو کمزور کرنے کے لیے یعنی یہ بتایا گیا کہ راجہ داہر مارا گیا ہے. اور خود انہوں نے پھر اپنے ایک جادوگرنی بلا کے کہا کہ بھی راجہ داہر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جہاں زمین پہ نہ اوپر، وہ تو جا چکا. پھر جا کے لوگوں کا توہم ختم ہوا. یہ توہم سے زیادہ خوف تھا. اچھا، کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی فوج میں لکھا یہ جاتا ہے، اور 50,000 کے قریب گھوڑے، اور ایک عجیب صورتحال تھی. جی ہاں جی. اب یہ جو صورتحال ہے کہ وہ جنگی مہارت میں ان کی کمی کوئی نہیں تھی. اگر یہاں منجنیکیں تھیں، یعنی توپ کے گولے بھیجے جا رہے تھے، اور ایک توپ کا گولہ 500 سپاہی مل کر وہ گولہ پھینکتے تھے. اور 5 منجنیکیں بحری راستے سے آئی تھیں، کیونکہ وہ بحری راستے سے مشکل تھا. اب دوسری جو تھی کمپوزیشن یہاں کی، وہ یہ تھی کہ آبادی بدھ ہے، حاکم براہمن ہے. دیبل کا جو ہے وہ بدھ کدا جو ہے، وہاں پہ ہندوؤں براہمنوں نے بدھ کا مندر وہ بت بنا کے رکھ دیا تاکہ اس کی پوجا کرتے کرتے وہ باقی ہمارے ہندو بتوں کی بھی پوجا شروع کر دیں. اور بدھ آبادی جو تھی وہ کیونکہ بنیادی طور پر امن پسند تھی، اور وہاں کے براہمن نے مخبری کی کہ جی یہ جھنڈا گرائیں تو یہ گر جائیں گے. اب دوسری بات جو ہے کہ خود راجہ داہر کی فیملی کیا ہے. راجہ داہر جو ہے یہ 1911 ہجری تک رائے ساسی کی یہاں پہ حکومت تھی، جو بدھ تھے، براہمن نہیں تھے. ٹھیک ہے. چچ ایک براہمن تھا جس نے رانی کو اٹیرا، سوپن رانی، اور اس کو ذریعے یعنی راجہ کو مارا، رائے کو، اور پھر حکومت کی. ایسا ہی پھر یہی نہیں کیا راجہ کے تمام باپ سے ہی کرپٹ تھا. جی یہ باپ دادا ہی اصلی نسلی کرپٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ اس نے سارے رشتہ داروں کو بھی مارا. ٹھیک ہے. اب راجہ داہر جو ہے یہ کس کی اولاد ہے آپ کو اندازہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے دو بھائی تھے، ایک بہن تھی. وہ بہن کو بھی انہوں نے گھر میں رکھ لیا کہ جس سے شادی کر لی. ہاں جی. اور بھائی شمال میں جو حکومت کرتا تھا، ہاں جی، اس کو بھی ہاں جی. اب دوسری جو بات تھی، اس کے 4 بیٹے ہیں. یہ 4 بیٹے جو ہیں یہ چاروں جنگجو تھے. ٹھیک. بھتیجے بھی جنگجو تھے. اور اس کا جو علاقہ تھا وہ 4 صوبے تھے کم از کم رائے کے. اس میں یہ کشمیر کی یعنی ہمارے سیالکوٹ سیکٹر تک کی علاقے اس میں آتے تھے، سرحد تک. پھر یہ اندر تک چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر یہ سارا حیدرآباد، یہ سارے علاقے ان کے پاس تھے. 4 صوبے ان کے بڑے تھے. اور پہلا صوبہ جو دیبل سے آتا ہوا نیروان، اور نیروان جسے اب حیدرآباد کہتے ہیں، مغلوں نے اس کا نام حیدرآباد رکھا. 7 تک وہ جاتا ہے. 7 تک جاتا ہے. پھر یہ آگے بجرا رائے کی یعنی اس کے بھتیجے کی کو پرسو کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو پیچھے سے حکم آیا کہ نہیں، سینٹر کی جو اہمیت ہے وہ ٹارگٹ پہ نظر رکھتی ہے. اوکے. انہوں نے کہا بھتیجا نئے پک اتنا ٹارگٹ نہیں ہے جتنا راجہ داہر ہے. بالکل صحیح. راجہ داہر کی طرف آؤ. اوکے. تو انہوں نے وہ مہم ختم کی، راجہ داہر کی طرف آئے. اور راجہ داہر کے ساتھ جب الور میں یعنی ہوا ہے مقابلہ انڈس ریور پر. اوکے.
اور اس کے وزیروں نے کہا کہ انہیں یہاں تک آنے دو، علاقہ وہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہے، ہم ان کی ناکہ بندی کر دیں گے، اور جب یہ دریا عبور کریں گے تو انہیں تیروں سے ماریں گے۔ یہاں پھر سینٹر کام آتا ہے کہ سارے 20 میل کا رقبے کا سارا نقشہ منگایا سینٹر نے، اور وہاں طے کیا کہ کہاں پانی دلدلی ہے، کہاں پانی گہرا ہے، اور اس کے بعد جگہ کا تعین کر کے، اور یہ کہا کہ جب تک میں جگہ نہ بتاؤں اس علاقے سے آپ نے حملہ کرنا ہے، اور جب میں کہوں گا تب کرنا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے اس زمانے میں گوگل میپ نہیں تھا، اتنا مشکل ترین کام تھا یہ اس علاقے کا نقشہ بنانا۔ انسانی صلاحیتوں نے ہی گوگل میپ پہ یہ پیدا کیا ہے۔ ہمیں تو ایڈکشن، یہ موبائل ایڈکشن نے ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا۔ ایگزیکٹلی بات یہی ہے۔ یہ کسی وقت علیحدہ پروگرام کیجئے گا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیے کہ سینٹر کے ساتھ وابستہ ہونا، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، بالکل ٹھیک۔ یہ سینٹر سے امیر کی اطاعت جو تھی وہ لازم تھی، اور وہ بھی جاگ رہے تھے۔ اور یہاں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ جب یہ یعنی مغیرہ بدیل آئے ہیں تو بہت سے لوگ خواہش مند تھے کہ ہم سندھ کی طرف رخ کریں، ہماری ڈیوٹی لگائی جائے۔ تو اس وقت کے امیر عراق ایران جو ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی اور استخارہ کیا، اس میں یہ نام آیا تو انہوں نے کہا نہیں یہی جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر ہمیشہ خط میں یہ لکھا کہ میں غائبانہ ہمہ وقت دعا گو ہوں۔ اب جب یہ یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے اس علاقے سے فتح جانا ہے، دن کے وقت پل یعنی کشتیوں کا پل بنانا۔ ٹھیک، کشتیوں کا پل کیسے بنے گا کہ تیر تو چل رہے ہیں، وہ اس ترتیب سے بنایا کہ کشتیاں ہر وقت پہلو بدلتی رہتی تھیں، اور لمبائی کی رخ میں انہوں نے عبور کیا۔ یعنی 711 میں سندھ کی دھرتی پہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کشتیوں کے پل بنا رہے تھے، اور 712 میں اسپین میں طارق بن زیاد جو کشتیوں کو جلا رہے تھے۔ اور دوسرا یہ دیکھیے کہ محمد الفاتح کشتیاں خشکی میں دوڑا رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا فائنلی 712 کا وہ فگر ہے جب ابو موسیٰ اشعری اور طارق بن زیاد اسپین پہنچے، 712 کا وہ فگر ہے جب محمد بن قاسم یہاں آئے، 712 کا وہ فگر ہے جو قتیبہ بن مسلم چین کو فتح کر رہے تھے۔ کیا کہنا فائنلی ڈاکٹر صاحب، چونکہ ظاہر ہے یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں چاہتا ہوں کہ جو خاص طور پہ اس وقت ہندو تھے، بدھ مت کے ماننے والے تھے، یعنی نچلی ذات کے جو ہندو تھے، ان کو ایسا لگا کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے جس کا نام محمد بن قاسم علیہ رحمہ ہے، ہمارے نجات دہندہ ہے۔ اور انہوں نے جو رواداری کا ظاہر ہے مذہبی رواداری کا خاص طور پہ ثبوت دیا، ان کو جس انداز سے مطلب یوں کہہ لیجیے ایک پریولیج دی ہے ایک فاتح کی حیثیت سے، اور پھر وہ لیگیسی جو صحابہ کرام کی تھی اس کو باقاعدہ ٹو کیا۔ تو ایک تو میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سے گفتگو کریں، اور یہ جو مسکنسیپشن ہے صاحب کہ مندروں کو توڑا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ان کو عزت دی، توقیر دی۔ دوسری بات، اسلام جس انداز سے ایکسپینڈ ہوا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دور دراز تک اسلام پھیلا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاملہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے اس کا کام بہت آسان ہو گیا، یعنی ڈورز کھل گئے تھے بالکل۔ ذرا بتائیے اور پھر کیسے آپ کو شہید کیا گیا، مختصر اس پہ ذرا۔ سر سب سے پہلی بات تو آپ ایک جرری جرنیل تھے، قابل منتظم تھے، اور ایک دور اندیش سیاستدان تھے، ویژنری پولیٹیشین تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ویژنری پولیٹیکل لیڈر اور جرری جرنیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آج کو دیکھ کے ایڈہاکزم کی پالیسیز بنا کے آج کا دن نکالنے کے لیے کام نہ کرے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھی اس وقت کے وہاں پر، جس طرح کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جو برہمن تھے اور دوسری طرف جو بدھ مت کے لوگ تھے، ان کے آپس میں بھی تھوڑی سی چپکلش چلتی تھی۔ اور تیسرا، راجہ داہر نے وہاں پر جو ذات پات کا نظام بنا کر رکھا تھا، جس میں سب سے اوپر والی ذات برہمن، پھر ویشنو، پھر کشتری اور پھر شودرا، اور شودرا لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ایکسپلائٹیشن کی جاتی تھی، ان کو اپنے معاشی، سیاسی، سماجی یعنی انسانی حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلا کام تو محمد بن قاسم جب وہاں جاتے ہیں علیہ رحمہ، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو وہاں کا لوکل انتظامی امور تھے اس میں کوئی خاص چھیڑ چھاڑ نہیں کی، بلکہ ایک نیا جو انٹروڈکشن انہوں نے دیا یا نئی چیز اس میں تعمیری چیز دی، جس طرح کہ انہوں نے شیراز میں بھی ایک حکومت بنائی تھی، وہاں پر انہوں نے لوکل لوگوں کو، پنچایتی نظام کو انوالو کیا، ان کے لوکل مسائل سنے گئے، اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے حکومت کے اندر پورا انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا، یہاں تک کہ دفتر مال بنایا گیا۔ اس طرح بیت المال کے جو
جو وہاں پر ٹیکس کولیکٹ کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ترسیل کا نظام ایسا بنایا کہ جو ٹیکس لوگوں تک ان کی فار ایگزامپل جو سوشل ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں اس میں ان کو جو ریاست کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں اس میں بھی ان کی پراپر رجسٹر بنائے گئے، ان کے اندراج کیے گئے، اور پھر جو ٹیکس کلیکشن کرنے کا نظام آپ نے کچھ ایسا رکھا کہ بجائے آپ کی فوج کے لوگ یا باقی تمام لوگ جو کہ باہر سے آئے ہیں وہ اس انتظام کو سنبھالے، وہاں کے لوکل جو پنچایتی نظام میں تھے، برہمن تھے، یہاں تک کہ بدھ مذاہب کے جو اکابرین تھے، آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنے کی بھی ساری ذمہ داری دی۔ اس میں ایک بہت بڑے جو بدھ ان کے اکابر تھے، ان کا یہ بھی کہنا ہے، اور فرشتے اپنی کتاب میں اس کو مینشن کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم جنگیں ہارے ہیں، اس سے پہلے انسانی تاریخ میں یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جو علاقہ جیتتا ہے، جو فتح کرتا ہے، وہ اپنا مذہب، اپنا کلچر، اپنا سسٹم دیتا ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کی آزادی ہے، ہمیں اپنے کلچر کی آزادی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہماری تمام تر جاگیریں ہمارے نام پر ہیں، اس میں سے کچھ نہیں چھینا گیا۔ تو یہ کیا بہتر نہ ہوگا کہ اسی مسلمان جرنیل کو ہم اپنا لیں، اور یہی وجہ ثابت ہوئی جب ہم لیٹر آن اس پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم کو وہاں سلمان کی حکومت آتی ہے، وہ دوبارہ خلیفہ ولید کے بعد سلمان ان کا چھوٹا بھائی خلیفہ بن جاتا ہے اور واپس بلوایا جاتا ہے، تو یہی وہ علاقے ہیں جہاں پر محمد بن قاسم کے بت بنائے جاتے ہیں، کئی مہینے سوگ منایا جاتا ہے، لوگ روتے ہیں۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، وہاں پر ہندو اور بدھ مت کے جو آپس کے کلچرل اور رسم و رواج کے معاملات چلتے تھے اس کو بھی سیو کیا گیا، سنسکرت زبان کو بھی سیو کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی مذاہب کی جتنی بھی لکھی ہوئی سیکرڈ کتابیں اور باقی تمام تعلیمات تھیں اس کو ہندو اور بدھ مت لوگوں کو ایکسیس حاصل کی گئی، یہاں تک کہ فرشتہ ہی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوؤں کی ایک جماعت جب اپنا ایک میسج لے کر کے محمد بن قاسم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مندر ہیں راجہ داہر نے ان کی اس طرح سے تعظیم و آرائش نہیں کی ہوئی، تو محمد بن قاسم عراق ایک خط لکھتے ہیں اور خط میں کہتے ہیں کہ اس سال مجھے جو ٹیکس وصول ہوگا اس ٹیکس میں سے میں ایک پورے کا پورا انتظامی ادارہ بناؤں گا، مذہبی امور کا وہ انتظامی ادارہ ہوگا، اور اس ادارے کے اوپر ایک بدھ اور دوسری طرف ایک برہمن کو بٹھایا گیا، یہ کہہ کر کے اب انتظام تم خود ہی سنبھالو۔ اگلی بات جو آپ نے اگلی بات پوچھی کہ تمام تر عہدے ان میں تقسیم کرنا، پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوشن کرنا، اب وہ ایک ویژنری پولیٹیشین کیسے تھے؟ دیکھیں میرا کام اور آپ کا کام اپنے حصے کا کام کر کے اپنے آنے والی نسل کے لیے کچھ ایسی آبیاری کرنی ہے، کچھ ایسا باغ تیار کرنا ہے جس کو پھر وہ آگے اس کا جو پھل ہے وہ حاصل کر سکے۔ اب آپ نے اسلام کا پلورلسٹک فیس تو ان کو دکھا دیا، جنگ و جدل جو مارکا بہادری اور تلوار کا ہے وہ صرف میدان میں ہے، میدان فتح کرنے کے بعد جو معاملات ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے ہیں، وہ انتظامی امور کے ہیں، وہ رواداری کے ہیں۔ اب مذہبی رواداری کا بھی آپ نے پیکر بن کے دکھا دیا، تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بعد میں آتا ہے تو آپ وہاں سے جتنے بھی تبع تابعین تھے، جتنے بھی مشائخ تھے جس میں علماء کرام تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، ان تمام لوگوں کو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دور میں یہاں بھارت کے اندر یعنی کہ اس وقت کے بر صغیر کے اندر بھیجتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہاتھوں ہاتھ اپنایا بھی جاتا ہے اور مسلم کلچر وہاں یہاں پر پہلے سے پنپ رہا تھا۔ ایک سوال کا حصہ آپ نے پوچھا کہ محمد بن قاسم کے ساتھ کیا ہوا، تو دیکھیں یہ تاریخی ایک بہت بڑا حقیقت اور ایک سچ ہے کہ آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن اور آپ کی اپنی جو جد و جہد تھی اس کا کوئی تعلق اس ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن سے نہیں تھا جو کہ پیچھے عراق میں حکومت ختم ہونے کے بعد لیا گیا، اور یہاں پر بھی آپ کی ایک جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے کہ آپ چاہتے تو یہاں محاذ کشی کر سکتے تھے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ اور یہاں پر اپنی ریاست آباد کر سکتے تھے، لیکن آپ نے حکم عدولی نہیں کی، آپ وہاں پر گئے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے جو باقی معاملات تھے، آپ کے جو مقدر تھے وہ اس طرح سے لکھے۔ وقت سے مٹ گیا۔ آپ تینوں اب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ دشمن پر فتح پانے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا فتاحو کا ورد کرنے سے
سے انسان بڑے سے بڑے دشمن پر غلبہ اور فتح حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، عاجزوں اور محتاجوں کا ہاتھ پکڑنا اور مہمانوں کو کھانا کھلانا سیادت اور سرداری کے اسباب ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ذریعے گا، اور مضمون ظاہر ہے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، حضرت محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کریں گے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔